آج حقیقی معنوں میں خوف کے بت ٹوٹے ہیں، ملک بھر میں ٹوٹے ہیں۔ ناظرین، خوف کے بت ٹوٹنے پہ میں بعد میں آؤں گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ عمران خان کتنا بڑا موٹیویشنل سپیکر بھی، لیڈر تو ہے سو ہے، انسان بطور جو اس نے برداشت کیا، جو اس نے بن کے دکھایا، جو اس نے کہا ثابت کیا، یہ باتیں تو ایک طرف۔ ناظرین کبھی غور کریں کہ خوف کے بت ٹوٹ جائیں گے، خوف کے بت توڑنا، ناظرین یہ کیا خوبصورت اصطلاح ہے۔ خوف کی بجائے ڈر کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، بت کی بجائے کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، ٹوٹنے کی بجائے بھی کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا۔ ناظرین یہ تینوں حروف جو ہیں یہ مل کر ہی پورا مفہوم بنتا ہے، خوف، بت اور ٹوٹنا۔ خوف کی بجائے کوئی لفظ استعمال کر سکتا تھا عمران خان، لیکن خوف، ناظرین کس چیز کا خوف؟ قوم کس خوف میں مبتلا تھی؟ یا ابھی بھی بہت سارے لوگ میری طرح کے جو تھوڑ دلے ہیں وہ خوف میں مبتلا ہے۔ کس طرح کے خوف ہے؟ تشدد کا خوف، جیل کا خوف، قید کا خوف، نوکری جانے کا خوف، غربت کا خوف، یہ سارے خوف ہیں جو مل کے انسان کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان خوفوں کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ عزت جانے کا خوف، حالانکہ اللہ کہتا ہے وہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، بندوں پہ، اس دنیا پہ یقین ہے۔ پھر اگلا لفظ بت توڑنا۔ ناظرین بت کی بجائے کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، بت توڑنا۔ ناظرین اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف کا ہیولہ ہے یہ بے جان ہے، یہ بت ہے۔ دوسری بات، بت اس لیے خان بولتا ہے کہ یہ بت ہے جس کی پرستش کرتے ہو، جس سے ڈرتے ہو۔ بت کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے خان۔ پھر ہے ٹوٹنا۔ خان صاحب یہ آپ کیا اصطلاح دے گئے ہو قوم کو؟ ٹوٹنا۔ خوف کے بت کو گرایا بھی جا سکتا ہے، نہیں، جب تک اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جاتا خوف ختم ہی نہیں ہوتا۔ مصیبت توڑنا ہے، خوف، بت، ٹوٹنا۔ خوف کے بت کو توڑنا پڑتا ہے، پاش پاش کرنا پڑتا ہے، بھگانا نہیں پڑتا، گرانا نہیں ہے، توڑنا ہے تاکہ وہ دوبارہ جڑ نہ پائے، دوبارہ آپ کو ڈرا نہ پائے۔ تو ناظرین آج حقیقی معنوں میں خوف کے بت ٹوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قوم میں سے خوف کا سارے بت ٹوٹ گئے ہیں، نہیں، یہ خوف کے بت ٹوٹنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ عوام نے ایک بار پھر عمران خان پر لگی ریڈ لائن مٹا کے رکھ دی ہے۔ پورے ملک میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، کہیں توقع سے کم، کہیں توقع سے بہت زیادہ، اور کہیں توقع کے عین مطابق۔